بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے خوبصورت شارٹ سٹوری لے کے آئی، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گی۔ لمبی جدائی پارٹ 1 پارٹ 2 جلد شیئر کرنے آؤں گی۔ ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسی لڑکی، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی، میرال اور بالاج جسے اسٹیشن پر پہلی ہی نظر میں میرال کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی، اور جبکہ بالاج کے بابا کی اولین خواہش تھی کہ ان کے بڑے بھائی کی بیٹی سے بالاج کا رشتہ ہو۔ بہت جاگیردارانہ انداز میں بالاج نے پرورش پائی، اور بالاج وہاں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ہاں انا تھی اور ضد تھی، ان کے والد کی خواہش تھی، اسی لیے اس نے بابا سے کہا یہ شادی میں نہیں کروں گا، نہ ہی یہ رشتہ، اور وہ پھپھو کے گھر آ گیا۔ وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی، اپنے کازن کے ساتھ آفس جوائن کیا، جاب کرتا۔ میرال کی زندگی میں کیا ہوا، بالاج کے ساتھ کیا ہوا، کہانی بہت خوبصورت انداز میں، کہانی بہت خوبصورت، ایک ایسی سچی کہانی بالاج کی زندگی میں، ایک ایسا واقعہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام بالاج ہے۔ میری زندگی کا یہ واقعہ، اس واقعے کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر جب بھی یاد آتا ہے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، میرا دل اتنا اداس ہو جاتا ہے۔ مجھے زندگی کی بیتی باتیں آج بہت یاد آتی ہیں۔ میرے گھر میں میرے بابا، میری امی اور مجھ سے بڑے بھائی، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ میری پیاری بھابھی جو ہم لوگوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ مجھ سے چھوٹا بھائی اریب، بہت پیارا بھائی میرا، وہ بھی ابھی زیر تعلیم تھا، یونیورسٹی جاتا۔ ہم لوگ بہت خوشحال گھرانہ زندگی گزار رہے تھے، مگر بابا کی خواہش تھی، ان کی زندگی کی خواہش تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہوگی تو میرے بھائی کی گھر میں ان کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہوگا، اور وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ جبکہ امی سے میں کہہ چکا تھا کہ شادی میں اپنی پسند سے کروں گا۔ بابا کی روز روز کی بات سن کر میں پھپھو کے یہاں چلا گیا۔ پھپھو مجھے اپنے گھر لے گئی تھیں، اور پھر میں وہاں رہتا۔ وہاں پہ پھر میں نے تعلیم حاصل کی، جاب کی۔ میرے گھر والے پنڈی میں تھے، بہت بڑی حویلی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بابا کی خواہش تھی، ارے بیٹا جانے دو، تمہارے بابا کی خواہش ہے، کوشش کرو ان کی خواہش کو پورا کر دو۔ نہیں امی، میں کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، اسے اور رشتے مل جائیں گے، مگر میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ اسے سمجھا دو کہ میں رشتہ کر رہا ہوں، زبان دے چکا ہوں اپنے بڑے بھائی کو۔ بابا میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میں جب بھی جاتا یہی سوال جواب بابا مجھ سے کرتے۔ پھپھو کے گھر میں رہتا بہت اچھے سے۔ پھپھو کے گھر میں پھپھو کے 2 بیٹے، سب سے بڑے بھائی، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور بھابھی جو مجھے بہت مانتی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح۔ پھپھو کا بیٹا ارسلان جو میرا بیسٹ فرینڈ، ہم لوگ ایک ساتھ ہی پڑھنے جاتے تھے۔ میں کتنے سالوں سے پھپھو کیا رہ رہا تھا، اور اب آفس بھی جوائن کیا تو ایک ساتھ، دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پھپھو مجھے ہمیشہ سمجھاتی کہ بابا کا کہنا مان لو، تو میں منع کر دیتا، اور جب بھی امی آتی، ارے بیٹا بابا کی بات مان لو۔ امی میں کیسے مان لوں، بابا جو کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں بیٹا، لیکن بابا ہیں تمہارے، ان کی بات مان لو۔ امی میں نہیں مان سکتا، انم پڑھی لکھی نہیں ہے، زمیندار ہیں وہ لوگ، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، اور کزنس ہماری کتنا پڑھ لکھ گئیں۔ میں مانتی ہوں تمہارا مائنڈ بدل چکا ہے، پڑھ لکھ گئے ہو، وہ آج بھی اسی روایت پر چل رہے ہیں، لیکن امی میں کہہ چکا ہوں میں بابا کی بات نہیں مان سکتا، معذرت خواہ ہوں۔ میں نے ان کی ہمیشہ ہر بات مانی، رسپیکٹ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ ہاں بیٹا تم بہت فرما بردار ہو، لیکن بابا بھی تمہارے ضد پر اڑ گئے، بہت ضدی ہیں، جس بات کو بولتے ہیں اسے کر کے دکھاتے ہیں۔ امی آپ انہیں سمجھائیے گا، مجھے جب لڑکی پسند آئے گی میں آپ کو بتا دوں گی۔ ارے ہاں بھائی بالکل میرے بالاج کو لڑکی پسند آئے گی، پھپھو آپ سمجھائیں نا امی کو۔ ہاں ہاں بالکل، پیاری سی دلہن لے کر آئیں گے اپنے بالاج کے لیے۔ ہاں پھپھو یہی بات تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا کو سمجھائیں۔ اچھا پریشان نہ ہو، چلو بیٹھو چائے پیو، تم لوگوں کے لیے میں اتنی اچھی چائے بنا کے لائی ہوں۔ تھینک یو پھپھو، آپ کے ہاتھ کی چائے کی تو کیا بات ہے، اتنا اچھا کھانا کھلایا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، آج آپ کی بھابھی جو آئی ہیں، ارے بھابھی کیا، میں تو بہن مانتی ہوں، اللہ ہم نن اور بھابھی میں اسی طرح محبت قائم رکھے۔
आमीन पप्पो। अम्मी आप फ़िक्र ना करें, पप्पो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं अपने बेटों की तरह। आप फ़िक्र ना किया करें, बाबा जब समझ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं घर आ जाऊंगा। मेरा नाम अरवा है। मेरे घर में मेरा मेरे घर में मेरी वालिदा और मेरी बड़ी आपी जिनकी शादी हो चुकी थी, खाला के घर में उनकी शादी हुई थी, और वालिद साहब जो चंद साल पहले दुनिया से जा चुके थे, और मेरी प्यारी बहन मीराल जो बहुत ही शरारती, बहुत मासूम, सबसे मोहब्बत करने वाली, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ने उसे चाँद जैसा हुस्न दिया था, बहुत खूबसूरत, सब उससे बहुत प्यार करते। उसकी शरारतें पूरे घर में बहुत प्यारी। मुझे तो सब कुछ मिल गया मीराल की वजह से। मीराल के साथ क्या हुआ आज भी सोचती हूँ, दुआ देती हूँ। मीराल मेरी सबसे प्यारी बहन, और हम लोग खाला के यहाँ पिंडी जाने वाले थे। खाला के यहाँ शादी, मुझे आज भी याद है, खाला के यहाँ खालाजाद कज़न की शादी थी और हम लोग वहाँ की तैयारी कर रहे थे। अम्मी ने मीराल से कहा, सारा सामान पैक कर लिया है ना, हर चीज़ देख के रखी है। जी जी अम्मी, मैंने सब कुछ देख के रखा है, आप फ़िक्र ही ना करें। अरे इस लड़की से तो बिल्कुल कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती, इसे तो अपना होश नहीं रहता, खाली अपनी चीज़ें, अपना मोबाइल, संवरने की चीज़ें रखने का शौक़ है, टिकट संभाल के रखना। अम्मी आप इसकी तो फ़िक्र ही ना करें। और आप भी, आप आ गई, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग जब साथ जाएंगे। ट्रेन में बैठने का मुझे सच बहुत शौक़ है। हाँ हाँ चलेंगे, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई तो मुल्क से बाहर हैं, और अम्मी और अब्बू की तबीयत इतनी अच्छी नहीं कि वो ट्रैवल कर सकें, तो मैंने सायरा को वहाँ पे छोड़ा है। हाँ हाँ आपकी नन बहुत अच्छी हैं, ख्याल करती हैं। क्या करूँ, मेरे इतने प्यारे खालाजाद कासिम की जो शादी है, जाना तो पड़ेगा। आप ही, कितना मज़ा आएगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मज़ा तो बहुत आएगा। आप भी आ गई हैं ना, तो फिर तो और मज़ा आएगा। सारी चीज़ों की तैयारी की है। हाँ मुझे पता है, सब ने वहाँ बहुत अच्छे कपड़े बनाए। और फिर मेरा, तुम भी किसी से कम नहीं, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस है तुम्हारे। हाँ सब कुछ तैयार है, रेडी है, बस शादी में जाना है। अरे माहिरा, मेराल का सामान चेक कर लो, ऐसे तो भूलने की बहुत आदत है। जी जी अम्मी, मैंने सब चीज़ें रख ली हैं। आप ही, आपने मेरा गरारा रख लिया था। हाँ हाँ गरारा, और वो ग्रीन गरारा, उसके सैंडल और बैंगल्स, मैंने तुम्हारी हर चीज़ रख ली। कितनी लापरवाह है ये लड़की, इसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। आप ही, आप लोग हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल हैं, तुम्हारी माहिरा आपी जो तुम्हारा ख्याल शुरू से रखती थी। हर चीज़ देख लेना, ताला सही से लगाना, बैग की हर चीज़ देख लो। टिकट देखो, ये मिराल तुमने पर्स लिया हुआ, इसमें टिकट भी है और इसमें सारे पैसे हैं। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें दरअसल मेरा मोबाइल है ना, इसलिए मुझे इसकी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और आप फ़िक्र नहीं करें, टिकट वगैरह सब कुछ है, बहुत इन्जॉय करेंगे हम लोग। ट्रेन में जा रहे हैं ना, खाला कितना खुश होंगी। मेरे सारे कज़न्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मिराल आ रही है। मिराल के बगैर तो कभी भी मज़ा ही नहीं आया उन लोगों को। हाँ हाँ तुम ही ढोल बजाओगी वहाँ जाके, सारी चीज़ें तो तुमसे ही करवाती हैं ना, क्या करें, मिराल है। हाँ ना, मिराल के बिना तो ढोल बजता ही नहीं। भी हम लोग डांडिया भी डालेंगे, सारी प्रैक्टिस की है। चलो अब सामान रखवा देते हैं। अम्मी आप टेंशन ना लें, आप ही सामान चेक कर लें, ताकि लोडर आए तो उसके पास सामान जमा करवा देते हैं। हाँ ठीक है। मिराल तुमने हर चीज़ चेक कर ली थी ना। जी जी आप ही, मैंने सब चेक कर लिया था, बस ठीक है। और वो पर्स कहाँ है? पर्स आप ही मेरे पास है, असल में उसमें मेरा मोबाइल और मेरी चीज़ें हैं ना। अरे उसमें पैसे और टिकट है, संभाल के रखना। लाओ मुझे दो। अरे आप ही मुझे देना, उसमें मेरी सारी काम की चीज़ें हैं ना, आप प्लीज़, आप रहने देना, पर्स मेरे पास। चलो ठीक है, चलो वो लोडर आ रहा है, अब उसके पास सामान देखते हैं, जमा करवाते हैं। भैया ये हमारा सामान है, देख लो। हाँ हाँ बाजी मैंने देख लिया। मिराल तुम भी देख लो सामान सारा सही से। अरे आप ही, आप रहने दें, मैं खुद चेक कराती हूँ। भैया ये देख लेना, हमारा ब्लैक बैग है, ग्रीन है, इसमें ब्लू भी है, हमारी चीज़ें। इधर से उधर ना हो। बहन जी हमारा रोज़ का काम है, आप परेशान ना हो। अरे मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे सामान की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जी जी बाजी बिल्कुल हमारा काम है, मैं सामान रख रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो ये सामान रख रहा है। अम्मी आप टैबलेट खा लें। हाँ बेटा, आधे घंटे के बाद टैबलेट लूँगी। अम्मी आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान ना हो। हाँ ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, बस थोड़ी टेंशन है मुझे ट्रेन की। अम्मा ट्रेन आ जाएगी, आप थोड़ा इंतज़ार करें। अच्छा भाई ठीक है। और इस तरह सामान रखते चले गए। मिराल तुम क्या कर रही हो? आप ही,
انیلا کی کال آ رہی ہے، میں بات کر لوں تھوڑی سی دیر؟ تم نے بات کی تو سمجھو 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ بالکل بات نہیں کرو آپ ہی پلیز نا، ڈانڈیا کا پوچھ رہی ہیں وہ لوگ۔ آپ کو تو پتہ ہے میرال کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ان کی بیسٹ فرینڈ ہوں، پتہ ہے ڈھول بھی تم بجاؤ گی، گانے بھی تم سے کہیں گی، ظاہر ہے آپ بھی ساری کزن اتنی اچھی ہیں۔ اچھا جلدی سے بات کرو، پرس کی حفاظت کرو۔ اور میرال جو تھی وہ باتوں میں لگ گئی، اس وقت وہ باتیں کر رہی تھی کال پر اپنی کزن سے، کافی دیر گزر گئی، وہ اتنی مشغول تھی باتوں میں۔ اس کے بعد پھر ٹکٹ چیکر آیا۔ میڈم پلیز ٹکٹ چیک کروا دیں۔ ہاں ہاں میرال پرس دو، فون بند کرو، پرس دو۔ پرس آپ ہی پرس کہاں ہے؟ ارے میرا پرس یہیں تو رکھا تھا، میں فون پہ بات کر رہی تھی۔ میرال حد کر دی تم نے، تمہیں پتہ اماں کا ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ پرس کدھر ہے؟ اس میں ٹکٹس تھے، پیسے تھے۔ ابھی مجھے نہیں پتہ، آئی سویئر میں بات کر رہی تھی، میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس کی نظر میرے پرس پہ تھی، وہ پرس لے گیا۔ اس لڑکی نے کیا کیا؟ میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ہمارا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ پرس چلا گیا، ہم کیسے جائیں گے؟ یہ بتاؤ، اس میں پیسے تھے، اس میں سارے ٹکٹس تھے بیٹا، اس میں سب کچھ تھا، میری دوائیاں تھیں۔ اماں میں ابھی دیکھتی ہوں، میں اس سچویشن کو سنبھال لوں گی، پلیز آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، میں ڈھونڈتی ہوں۔ اے بھیا ذرا آپ نے ہمارا پرس دیکھا؟ بہن جی کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے وہ لوڈر کو بلائیں، اس نے دیکھا تھا میرا پرس، وہی دیکھ کے گیا ہے، اسے پتہ تھا کہ پرس میرے پاس ہے۔ بھائی صاحب ہم نے آپ کے پاس اپنا سامان جمع کرایا تھا، ہمارا پرس بھی یہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامان میں چلا گیا۔ نہیں بہن جی آپ کا سامان میں نے گنا ہوا ہے، اس میں پرس نہیں تھا۔ ارے تم لوگوں کا کام ہے نا ساری چیزوں کی حفاظت کرنا۔ بہن جی یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ آپ پڑھ لیں، اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، میں نے نہیں لیا آپ کا پرس۔ اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، اور اس وقت تم دیکھ لو میرال جو حال اماں کا ہو رہا ہے۔ آپ ہی ابھی صبر کریں، مجھے سامنے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ آپ ہی بس میں ابھی آئی، کہاں جا رہی ہوں؟ تمہیں پتہ اماں کا پارا ہائی ہو رہا ہے، پرس چلا گیا، اس میں پیسے تھے، اس میں دینے کے پیسے بھی تھے۔ میرال تم کب سدھرو گی، تم کب سنبھلو گی؟ آپ ہی وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا، وہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ کون؟ وہ دیکھے نا سامنے وہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی میں آتی ہوں سچویشن سنبھال کے۔ میرال پلیز، اماں کی حالت صحیح نہیں ہے۔ آپ ہی آپ ٹھہریں تو، اروا تم سمجھا، اروا اسے سمجھاؤ، اسے کب عقل آئے گی؟ آپ ہی پلیز جسٹ منٹ، میں بھی آئی۔ ایکسکیوز می، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جی میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں، اصل میں آپ جب سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، آپ پلیز اس سچویشن کو سنبھال لیں۔ دراصل ہمارا پرس چوری ہو گیا، اور اس میں ہمارے ٹکٹس، پیسے، سب کچھ تھا۔ اب ہم لوٹ کے بھی نہیں جا سکتے، اور اماں کا پارا ہائی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ پلیز آپ اس سچویشن کو سنبھال لیں۔ میرال اماں آ رہی ہیں ادھر۔ اب جو تمہارا حشر ہوگا نا، اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، پرس کی حفاظت نہ کی، پرس چوری ہو گیا۔ بیٹا اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو جانے کا کرایہ تک نہیں ہے۔ ہاں جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا پرس ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ اور پھر پرس پتہ ہوتا رہا، لیکن پرس تو نہ ملا۔ سچویشن یہ آ گئی، ٹرین آنے میں بھی اب 1 ڈیڑھ گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اچھا سنیں، آپ جو بھی ہیں مسٹر، آپ ہماری پلیز ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ہم بھی تو اسلام آباد جا رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے نا، آپ جہاں جا رہے ہیں ہم بھی وہیں پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں اتفاق سے سیم جگہ وہی تھی جہاں ہماری خالہ کا گھر تھا۔ آئی پرومس میں وہاں جاتے ہی اپنی خالہ سے پیسے لے کے آپ کا ہر حساب کر دوں گی، پلیز ٹکٹ لے لیں۔ اوکے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ آپ ہی دنیا میں ابھی بھی بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں نا، آپ ہی بولیں۔ یہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے۔ بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے؟ بالاج۔ مائی نیم از بالاج۔ اچھا نام ہے، بھلے لگتے ہیں، چلیں آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ اور پھر واقعی میں بالاج نے ٹکٹس لی، ہم لوگوں کی ہیلپ کی، اور اس طرح اماں کول ڈاؤن ہوئی، انہیں ٹیبلیٹ دی۔ اماں ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ بیٹا جو نقصان اس نے کروایا ہے نا، اسے میں وہاں جا کے بتاؤں گی، تمہاری خالہ ہی اسے صحیح کریں گی۔ اماں ابھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، پرس تو جا چکا ہے اس کی حماقت کی وجہ سے۔ اس نے نہ جانے پرس کی حفاظت ہی نہ کی، یہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی، اور اتفاق سے اماں ہم بھی باتوں میں لگے تھے، پرس کون اٹھا کے لے گیا؟ بس بیٹا اللہ اسے نیک ہدایت دے، کسی بھی طرح سے میرال کو عقل آ جائے۔ اماں بس کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے نا، سمجھ جائے گی،
نہ جانے کب سمجھ آئے گی، اللہ نے اتنا حسن دیا ہے، اسے سب کچھ دیا ہے، سمجھ کیوں نہ دی؟ اماں وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ اور پھر اس طرح ہماری ٹکٹ آئی اور واقعی میں بالاج نے ہیلپ کی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میرا نام مائرہ ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے ہماری ہیلپ کی، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور امی وہ بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھیں بالاج کا، اور اس طرح سفر ہوا اور ٹرین آئی، ہم لوگ اس پر بیٹھ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالہ کے گھر پہ پہنچے۔ جیسے ہی خالہ کا گھر آیا، میرال بہت خوش تھی، بہت خوش ہو رہی تھی، اور جاتے اس نے کہا، اور خالہ آئیں، ارے تم لوگ آ گئیں، السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ خالہ اصل میں ہم آپ کو اندر آ کے بتائیں گے کیا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ خیریت؟ اماں کا نا بہت پارا ہائی ہو رہا ہے، پلیز آپ انہیں کول ڈاؤن کروا دیجیے گا، دراصل نا بیگ مس ہو گیا اور اس میں سارے پیسے ہر چیز۔ خالہ یہ سب تو میں بعد میں بتاؤں گی، پیچھے بالاج ہے۔ بالاج؟ کون بالاج؟ اور یہ اتنا ہنس ہنس کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کس سے؟ وہ دیکھیں نا، حیان بھائی سے۔ خالہ نے جو پلٹ کے دیکھا، ارے بالاج تم! السلام علیکم آنٹی۔ خالہ آپ انہیں جانتی ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ تو بیسٹ فرینڈ ہے حیان کا، میرے بیٹے کا، بہت زیادہ دوستی تھی ان لوگوں کی، اس کا تو بہت آنا جانا تھا۔ یہ لوگ پھر کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے پھپھو کے پاس نا، اور ہم لوگ اسلام آباد میں، اس کے گھر والے پنڈی میں ہیں۔ اچھا آپ جانتی ہیں خالہ؟ خالہ بس کچھ پرابلمس ہو گئی ہیں، اندر چلیں۔ اور پھر مائرہ آپ ہی خالہ کو سب کچھ بتا دیں اور امی کو اندر جلدی سے لے چلیں۔ اور اس طرح ہم لوگ اندر آ گئے۔ خالہ نے جب ساری بات سنی، بہت ڈانٹا، میرال کچھ تو عقل، پلیز آپا کا خیال کر لو، کب صحیح ہوگی؟ دیکھو نا آپا کتنے ڈپریشن میں ہو گئی ہیں، کتنا تم نے نقصان کیا۔ خالہ ہر چیز ہو جائے گی، سب کر دیں گے، ابھی تو آپ ساری سچویشن پوری شادی کی سنبھالیں، ورنہ اماں بولیں گی ابھی مجھے واپس کراچی بھیجو، پیسے وغیرہ کا سارا حساب ہو جائے گا۔ ارے بیٹا کیسی بات کرتی ہو، تمہارا گھر ہے، آپا اور ہم ایک ہی تو ہیں، بہنیں ہیں، پریشان نہ ہو، شکر کرو بالاج مل گیا، اور بالاج نے تم لوگوں کو یہاں پر لے آیا، شادی میں آیا، یہ بھی یہاں رکے گا۔ اچھا خالہ بس اب جلدی سے اندر جاؤں، سب کزن سے ملوں اپنی۔ ہاں ہاں جاؤ اندر۔ بالاج کیسے ہو بیٹا؟ آؤ۔ جی جی میں اپنے دوست کی شادی میں نہ آتا بھلا، بالکل، بہت شکریہ، اور اب تم لوگ اندر آ جاؤ۔ السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ بتاؤ خیریت سے آ گئیں؟ جی آپی ہم لوگ بالکل، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ ہاں ہاں شکریہ، تم لوگ بھی بہت پیاری لگ رہی ہو آپی، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ آؤ مائرہ اندر چلو۔ آپی آپ کی تو بیسٹ فرینڈ مل گئی، خالہ کی بیٹی، میری دوستیں اندر ہیں۔ اچھا اچھا چلو بھائی جلدی اندر سے۔ ہائے ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ میرال آ گئی، بہت مزہ آئے گا اب تو شادی میں۔ ساری کزنس اتنا خوش ہو رہی تھیں، سب لوگوں کو میرال کا انتظار تھا، میرال جہاں ہوتی وہاں رونقیں لگ جاتی۔ اور پھر ہم لوگ اندر گئے، ریلیکس ہوئے، پانی وغیرہ پلوایا خالہ نے۔ اور سناؤ حیان کیا حال ہے؟ آؤ ٹیبل پر کھانا لگ گیا ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بالاج تم کیسے ہو؟ چلو آؤ کھانا کھاؤ تم لوگ سب، چلو لڑکیوں سب کھانا کھاؤ ساری۔ ہم لوگ سب کزنس آ کے بیٹھ گئے، بہت زبردست ہے خالہ، کھانا وغیرہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تم سناؤ، تم بہت چپ چپ ہو، بالاج کیا بات ہے؟ یار کیا بتاؤں، بس خیریت تو ہے۔ تمہاری ایک کزن میرال ہے نا؟ ہاں ہاں میری کزن ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ اور پھر میں نے دھیرے سے آہستہ سے اس سے کہا کہ تم تو مجھے بچپن سے ہی جانتے ہو، میرے بیسٹ فرینڈ ہو، بابا کی خواہش میں پوری نہیں کر سکتا، وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں، پہلی ہی نظر میں اسٹیشن پہ میں نے دیکھا میرال، مجھے بہت اچھا لگی، مجھے بہت پسند آئی، پلیز مائنڈ نہ کرنا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم دونوں بہت بیسٹ فرینڈ رہے ہیں شروع سے، اگر تمہیں پسند ہے تو میں بات کروں گا امی سے۔ ہاں ہاں خالہ سے بات کر کے میں تمہیں بتاؤں گا۔ مجھے میرال بہت اچھی لگی ہے واقعی، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسٹیشن پر مجھے میرال سے ملوایا۔ چلو لڑکیوں کھانا کھاؤ سب لوگ، خالہ کھانا بہت اچھا ہے، ہر چیز بہت مزے کی ہے، بریانی بھی، ہر چیز آپ نے رکھی ہے، قورمہ سب اچھا لگ رہا ہے، چلو انجوائے کرو، کھانا وغیرہ کھا لو تم لوگ۔ پھر سب نے کھانا کھایا، ریسٹ کیا، ریلیکس ہو گئے، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا میرال اپنی کزن سے سب سے خوش ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دن گزر گئے، مہندی بس عنقریب تھی، اور پھر مجھے بہت اچھی لگنے لگی میرال۔ میں چھت پر گیا، سگنل نہیں آ رہے تھے، جو گیا دیکھا، مجھے کال پہ بات کرنی تھی،
پھپھو سے تو دیکھا وہاں پہ وہ مسکرا رہی تھی، میرال کھڑی ہوئی۔ ارے آپ یہاں، آپ اکیلے ہنس رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں اسٹیشن والی بات پر آپ کو یاد کر کے ہنس رہی ہوں، کس طرح آپ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے اور سچویشن کو سنبھالا۔ تھینک یو۔ چلیں، آپ کی کوئی سچویشن کو میں نے سنبھالا، آپ کو اچھا لگا؟ ہاں ہاں بالکل، ورنہ اماں کا بہت برا حال تھا۔ چلیں، آپ خوش ہو گئیں، آپ خیریت سے پہنچ گئیں، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ مسکراتی رہیں، خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو، آمین۔ اور اس طرح پھر 2-3 دن گزر گئے، پتہ نہیں کس طرح ہماری اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ ہم چھت پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ میرے کزن حیان نے دیکھ لیا، اور اتنے اچھے سے میرال مجھ سے بات کرتی، میری اتنی دوستی ہو گئی تھی اس کی، بلکہ کزنس بھی پوچھ رہی تھی کیا تم بالاج کو جانتی ہو؟ 2-3 دن ہوئے ہیں، بہت اچھا لگا مجھے بالاج، اور دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی اتنی بڑھ گئی کہ حیان نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے میرال، اور تم چھت پر بیٹھے تھے بات کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بہت اچھی کزن ہے تمہاری، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور تم رشتے کی بات کرو پلیز حیان، میں بات کرتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو، ابھی خالہ جب جائیں گی تو میں انہیں بتا دوں گا، پھپھو کے گھر رشتہ لے کے جائیں۔ ہاں تم میرا خیال کرو، مجھے بہت پسند آ گئی، اور پھر ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی کیونکہ جب ہم ٹرین پہ آئے تھے اور ہم نے سفر ایک ساتھ کیا تھا، جب بھی میرال مجھ سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی، اور واقعی اسے میں بھی بہت پسند آیا تھا۔ دوستی اتنی بڑی، تقریبات شروع ہو گئی، مہندی، اور اتنا زبردست ڈانڈیا ڈالا، سب نے پریکٹس کی تھی، اور پھر حیان نے کہا تم بہت اچھا ڈانڈیا ڈالتے ہو، میرے دوست ہو، اور پھر سب نے کہا، تو پھر میرال اور میں نے بہت زبردست ڈانڈیا ڈالا، اور ساری کزنز اس کی دیکھ رہی تھی، کزن نے بھی ڈانڈیا ڈالا تھا، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈالا، سب نے بہت پسند کیا، اور اچانک سے میرال کا پاؤں پھسلا تو وہ گرتے گرتے ایک دم سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکا، گرنے سے بچایا، اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ مجھے دیکھنے لگی، تب میں نے کہا میرال تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس گرین ڈریس میں، تم مجھے بہت اچھی لگی، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں اسٹیشن پہ جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تم مجھے بہت اچھی لگی، اور واقعی مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی، میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں۔ اور وہ مجھے دیکھے ہی جا رہی تھی، اور پیچھے سے اس کی 3 کزن حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے کہ اس وقت خالہ نے، آنٹی نے، کسی نے نہیں سنا۔ اس کی کزن دیکھ کر پیچھے سے آواز لگا کے کہنے لگی ارے بھائی بالاج، ہم نے بھی سب سن لیا ہے، اور میرال ہم نے بھی۔ تو میرال کچھ عجیب سی گلٹی فیل ہو رہی تھی، اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت سارے فنکشن بہت اچھے چل رہے تھے، اور جب مہندی ہوئی، جانے والی مہندی، ساری چیزیں ہو گئی، آنے والی مہندی، سب نے انجوائے کیا، آپ بھی محسوس کر رہی تھی، انہوں نے بھی پوچھا کیا بات ہے میرال، یہ سب کیا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کچھ نہیں آپ ہی، کچھ بھی تو نہیں ہے، بالاج سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی، بس کہاں بالاج اور کہاں ہم لوگ، ڈانڈیا اچھا ڈالا تھا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے آپ ہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں نا، اور واقعی میں نے آپ ہی کو تو مطمئن کر دیا، لیکن بالاج نے مجھے پرپوز کر دیا تھا، اور اس طرح شادی کا فنکشن ہوا، اور جب میں نے اتنا خوبصورت شرارہ پہنا تو ساری کزنس دیکھ رہی تھی، بالاج مجھے ہی دیکھ رہے تھے، اور اس طرح سارے فنکشنز ہوئے، دولہا اور دلہن اتنے پیارے لگ رہے تھے، حیان اور سب بہت اچھے لگ رہے تھے، دلہن بھی، اور ہم لوگ نے بھی جا کے کہا حیان بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور ہماری بھابھی بہت پیاری، اپنی نظر اتار لیے گا، فوٹو سیکشن ہو رہا تھا، سب بہت اچھے لگ رہے تھے، مہندی کے فنکشن ہوئے، ساری چیزیں، اور اس کے بعد شادی جب اختتام پر پہنچی، بالاج نے کسی بھی طرح موقع لگایا اور کہا کہ میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں، اپنی پھپھو سے بات کرتا ہوں جاتے ہی، اور تمہارا رشتہ بھیجوں گا۔ پھر شادی تو ختم ہو گئی تھی، پھر پکچرس آئیں، سب لوگ پکچرس دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے تھے، سب نے کہا بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں حیان بھائی، بھابھی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور پھر خالہ کہنے لگی دیکھو تو آپا، آپ کی تینوں بیٹیوں کی کتنی پیاری تصویر آئی ہے، اور ہماری کزن بھی اچھی لگ رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، مووی آئی، تصویریں سب نے دیکھیں، سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، اور ٹائم اتنی تیزی سے گزرا، دعوتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر خالہ نے کہا بس اب ہماری بھی ٹکٹیں کرواؤ، ہمیں جانا ہے۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، ان لوگوں کی یونیورسٹی بھی ہے نا، ہاں ہاں یہ تو ہے، میرال کی بھی ہے، اور لڑکیاں تو پڑھتی ہیں، اور پھر مائرہ کی بھی ذمہ داری ہے نا، اسے بھی اپنے وہاں سسرال کو دیکھنا ہے، ہاں یہ تو ہے، اور اس طرح ساری چیزیں اختتام پر پہنچی۔ بالاج نے کہا حیان تم پلیز بات کرو، یہ لوگ اب جا رہے ہیں نا، ہاں میں بات کرتا ہوں، اور پھر اس طرح حیان نے بات کی، حیان نے اپنی والدہ سے بات کی، انہوں نے اب آپا سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا ایک بار تم بھی سمجھاؤ
آپا کو تم سمجھاؤ، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا رشتہ ہے۔ ساری سچویشن امی آپ تو سمجھتی ہیں ان کے بابا نہیں مانیں گے، پھپھو سے بات کرنی پڑے گی۔ ایان میں نے پھپھو کو کال کر کے ساری سچویشن بتا دی ہے۔ پھپھو نے یہی کہا ہے کہ بالکل پھپھو مان گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں بات کروں گی، امی سے بھی بات کریں گی اور بابا کو بھی منائیں گی۔ ٹھیک ہے، تم نے اگر بات کر لی ہے تو پھر میں بات کر چکا ہوں، امی سے بھی کی اور امی نے آپا سے بھی یعنی میری خالہ سے بات کی ہے، باقی بات اب ہم کرتے ہیں۔ اور خالہ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، اب آپ لوگ جا رہی ہیں تو بس میں اتنا بتاؤں گا، میرا دوست بالاج بہت اچھا ہے، پھپھو کیا شروع سے رہا ہے، اور ساری بات میں نے آپ کو سچائی بتا دی ہے، اور اتنا اچھا لڑکا کہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن کہاں یہ لوگ اور کہاں ہم؟ خالہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، بس آپ ایک بار ہاں کر دیں اور پھر آپ پھپھو کی یہاں ضرور جائیے گا، پھپھو آپ کی آئیں گی رشتہ لے کر اور پھر ان کی والدہ سے بھی ملوائیں گے۔ کراچی آپ پہنچیں پھر ہم آ کر بات کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں اس بارے میں سوچوں گی، ابھی پڑھ رہی ہے میرال، ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا سوچ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ پھپھو سے میں ملواؤں گا، آپ بہت خوش ہوں گی، بالاج کی امی سے بھی مل کے۔ چلو ٹھیک ہے، اور اس طرح پھر ان لوگوں نے تیاری کی اور کراچی کی ٹکٹیں ان کی کروا دی تھیں، وہ لوگ تو روانہ ہو گئے اور بالاج بھی نکل گیا، وہ بھی پہنچا اور اسے بس بے چینی سے انتظار تھا کہ کس طرح پھپھو میرال کے گھر جائیں رشتہ لے کے، اور اس نے اپنی والدہ کو بھی بلایا تھا رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ پھپھو نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ہر چیز کی تیاری ہے، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان لوگوں سے ہمیں کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور بالاج بھی کراچی پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میرال کو انتظار تھا پھپھو کے آنے کا، اس کی والدہ کے آنے کا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ پارٹ 1 جلد پارٹ 2 شیئر کرنے آؤں گی، ایک ایسی کہانی میرال اور بالاج کی، میرال اور بالاج کی ایک خوبصورت کہانی۔ کہانی کا اینڈ پارٹ 2 میں آپ لوگ ضرور سنیے گا، سننا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کے ساتھ پارٹ 2 جلد شیئر کرنے آؤں گی، بہت خوبصورت پارٹ 2، لمبی جدائی، ایک ایسی کہانی، ایک ایسی بالاج کی کہانی جسے اپنی زندگی میں وہ کبھی نہیں بھول سکا اور نہ کبھی بھول پائے گا، شاید ہی وہ اپنی زندگی میں کبھی بھول پائے۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں پارٹ 2 جلد شیئر کرنے آؤں گی، لمبی جدائی۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔